بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دورہ قراءت عاصم من طریق طیبہ، اس کے پہلے دو مراحل سے ہم گزر چکے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ سے امام ابن الجزری تک کی سند تیار کریں، تو وہ ہم نے کر لی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ شعبہ کے لیے امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے جتنی کتب سے کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے، ان کتابوں کے مصنف تک امام ابن الجزری کی سند پہنچائیں۔ تو وہ دوسرا مرحلہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج اب تیسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ انہی کتابوں کے مصنفین سے لے کر راوی تک سند بنائیں گے۔ امام ابن الجزری نے جس کتاب سے سند لی ہے، تو امام ابن الجزری نے اپنی سند بھی اس کتاب کے مصنف تک پہنچائی ہے۔ تو مصنف نے اپنے طریق کو اپنی کتاب میں لکھا اور اسی کتاب سے سند لے کر امام ابن الجزری نے النشر میں بھی بیان کی۔ تو النشر میں امام ابن الجزری نے جو ترتیب اختیار کی ہے وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ پہلے امام ابن الجزری نے کتابوں کا تعارف کروایا، اور ہر کتاب کے تعارف کے ساتھ ساتھ اسی کتاب کے مصنف تک اپنی سند لکھی، اور اس کے اگلے چیپٹر میں امام ابن الجزری نے ہر راوی کے طرق لکھنا شروع کیے، اور جو طرق کو سٹارٹ کیا ہے تو وہ کتاب کے مصنف سے سٹارٹ کیا ہے۔ تو امام ابن الجزری کا یہی سیم پیٹرن ہر راوی میں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام عاصم کے دو شاگرد ہیں، اور پہلا ہے ابو بکر شعبہ بن عیاش۔ امام عاصم کی کنیت بھی ابو بکر ہے اور شعبہ کی کنیت بھی ابو بکر ہے۔ تو پہلا راوی ہے ابو بکر شعبہ بن عیاش، اور ان کے دو آگے طریقے رئیس ہیں، نمبر ایک یحییٰ بن آدم اور نمبر دو یحییٰ العلیمی۔ تو سب سے پہلے یحییٰ بن آدم کو دیکھتے ہیں۔ تو یحییٰ بن آدم کے دو طریق ہیں رئیس، شعیب الصریفینی اور نمبر دو ابو حمدون۔ اور میں نے آپ کو خلاصے کے طور پہ بتایا تھا کہ شعیب کے ٹوٹل 40 طریق ہوتے ہیں اور ابو حمدون کے ٹوٹل 20 طریق ہوتے ہیں، اور یحییٰ العلیمی کے نیچے جو رزاز ہے اس کے 3 طریق ہوتے ہیں، اور ابن خلیع کے 15 طریق ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے شعیب کے ذریعے یحییٰ بن آدم تک جانا ہے، تو ٹوٹل کتنی سندیں بنیں گی؟ بولیں۔ 40 40 سندیں بنیں گی، 40 طریق بنیں گے۔ اور یہ 40 سندیں مجموعی طور پر ٹوٹل کتنی کتابوں سے آ رہی ہوں گی؟ 24 24۔ اور یہی 24 کتابیں جو ہیں وہ شعبہ کے لیے مسندہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی کتاب مسند نہیں ہے ان کے لیے۔ اب اگر آپ کبھی کسی کتاب میں شعبہ کا لکھا ہوا کوئی طریق دیکھیں اور وہ آپ کے پاس بنی ہوئی ٹوٹل سندوں میں سے کسی سند کے ساتھ میچ بھی نہ ہو رہا ہو اور کتاب بھی میچ نہ ہو رہی ہو، تو آپ اس طریق کے مطابق پھر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسندہ نہیں ہے، وہ غیر مسند ہے۔ تو اب امام ابن الجزری ایک ایک کر کے سند بیان کریں گے۔ تو اب آپ نے شعبہ تک ٹوٹل 78 سندیں پہنچانی ہیں۔ اب امام جزری علیہ الرحمہ کا طریقہ کار بھی آپ ساتھ ساتھ سمجھ لیں۔
اگر آپ نے کتابوں کو اور ان کے مصنفین کے نام کو دیکھا ہو تو آپ سمجھ جائیں گے. یہاں لفظ لکھا ہوا ہے دانی، سب سے پہلی سند دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے دانی. تو دانی کی کتاب بھلا کون سی ہے؟ آپ میں سے کسی کو اگر پتا ہو. التيسير. کتاب التیسیر. التیسیر. لیکن یہاں پر ہم نے شاطبیہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کی کیا ان کی وجہ ہے؟ شاگرد. تو یہ سمجھ لیجئے اس چیز کو. امام جزری علیہ الرحمہ نے اپنی سند کو شاطبیہ تک پہنچایا اور امام شاطبی کی سند کو دانی تک پہنچایا، اور پھر دانی کی کتاب التیسیر والی سند اور وہی امام شاطبی والی سند وہ اوپر جا کر سیم ہو جاتی ہے. تو امام ابن الجزری نے کتاب النشر میں تو سب سے پہلے قالون سے کلام شروع کیا ہے نا، تو قالون میں انہوں نے شاطبیہ کی وہ پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، لیکن بعد میں دوبارہ جب اس کا ذکر کرنے لگے تو پھر اسی پوری ڈیٹیل کو بیان نہیں کیا، ڈائریکٹ نام شاطبیہ کا لے دیا. یعنی حقیقتاً یہ کیا چیز بن رہی ہے کہ آپ امام شاطبی سے شروع کریں گے اس چیز کو. پہلا طریق کیا ہوگا؟ امام شاطبی کا طریق ہوگا. پہلا طریق کیا ہوگا؟ امام شاطبی کا. اور وہ طریق بنے گا کیسے؟ وہ اس طریقے سے بنے گا، آپ لکھیں گے الشاطبی، یعنی امام شاطبی تک کی سند تو آپ بنا آئے ہیں نا. پہلے آپ نے کتابوں کے مصنف تک امام ابن الجزری کی جو سند بنائی تھی، اس میں آپ نے ایک سند امام جزری کی یہ بنائی ہے نا کہ ابن الجزری نے پڑھا ابن البغدادی سے، انہوں نے پڑھا الصائغ سے، انہوں نے پڑھا کمال الزریر علی بن شجاع العباسی سے، اور انہوں نے پڑھا امام شاطبی سے. اور شاطبی کی کتاب کون سی ہے؟ شاطبیہ. تو یہ سند آپ پڑھ رہے ہیں نا. اب آپ شروع کریں گے کتاب کے مصنف کے نام سے، تو سب سے پہلا طریق ہوتا ہے کتاب الشاطبیہ کا. تو اب سند کیسے اپنے پاس لکھیں گے؟ پہلا طریق کیسے لکھیں گے؟ الشاطبی من کتاب الشاطبیہ، یا یہ نظم ہے تو قصیدہ کہہ لیں، الشاطبی من قصیدتی الشاطبیہ. پہلا طریق آپ کس طرح بیان کریں گے؟ مصنف کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اس کی کتاب فلاں سے، تو جو بھی اس کی کتاب ہوگی. تو سب سے پہلا طریقہ آپ کس طرح بولیں گے؟ الشاطبی من قصیدتی الشاطبیہ. سمجھ آئی یہ بات؟ جی سلامت. ہاں. اب امام شاطبی شاگرد ہیں ابن حزیل کے، اور ابن حزیل نے پڑھا ہے ابن نجاح سے، اور ابن نجاح نے پڑھا امام دانی سے. اب یہ والا جو ٹکڑا ہے نا اتنا، امام شاطبی کے نام سے لے کے امام دانی تک کی امام شاطبی کی سند کا، تو یہ تفصیل کے ساتھ امام جزری نے قالون کی روایت میں بیان کر دیا ہے. تو ایک بار بیان کر دیا تو اب بار بار ریپیٹ نہیں کرتے. تو ہمارا نقشے بنانے کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جس طرح امام جزری نے بات کی ہو ہم بھی اسی کے مطابق نقشہ بناتے ہیں. تو جب چلتے چلتے امام ابن الجزری حفص کی روایت تک آئے تو انہوں نے ڈائریکٹ یہ بولا ہے، ہر جگہ ورش میں بھی ڈائریکٹ ہی بولا، دانی اور آگے شاطبی اور تیسیر دونوں کا نام لیا، حالانکہ شاطبیہ تو امام دانی کی کتاب نہیں ہے. تو یہ بات امام جزری بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے ہی لکھیں گے. تو سب سے پہلا طریق کیا ہے؟ الشاطبی من قصیدتی الشاطبیہ. تو اب دوسرا طریق کیا بنے گا؟ الدانی من کتابہ التیسیر. چلو تیسرا بناؤ، تیسرا کیا بنے گا بولیں؟ ابن الفحام من کتاب التجرید. اریبا آپ بتائیں چوتھا کیا بنے گا؟ سر مطلب لسننگ کر رہی ہوں ابھی. اب ساتھ ساتھ بولے نا.
समझ नहीं आई आपको चीज ये? शायद मतलब मैं एक दफा दोबारा से बता दीजिए। फजीलत आप बताएं, चौथा तरीक क्या बनेगा? चौथा है अल मुबहज, यानी कि सबत मिन किताब ही अल मुबहज। नहीं, नहीं, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। पहला हो गया अशातबी मिन कसीदती शातबिया, दूसरा बोले क्या होगा? दूसरा है अत-तयसीर, तीसरा अत-तजरीद और चौथा होगा अत-तलखीस इब्ने शाबाश, लेकिन बलीमा। मुसन्निफ का नाम पहले लेना है, मुसन्निफ का नाम पहले लेना है, फिर उसकी किताब की तरफ इशारा करना है। यानी इब्नुल फहाम मिन किताबिही तजरीद, इब्ने बल्लीमा मिन किताबिही तलखीस, सिबतुल खय्यात मिन किताबिहिल मुबहिज, अबुल करम मिन किताबिहिल मिसबाह। इस तरह इब्ने सिवार, ये आगे मुबहिज लिखा हुआ है, मुस्तनीर लिखा होना चाहिए। ये असल में पुराना नुस्खा है, इसीलिए इसमें कुछ गड़बड़ भी है। मैं आपको न्यू भेजता हूँ, तो टाइपिंग की कुछ गलती है इसमें। ये चलो, उसके बाद होगा इब्ने सिवार मिन किताबिहिल मुस्तनीर, अबुल करम मिन किताबिल मिसबाह, फिर अबुल करम मिन किताबिल मिसबाह, अल हुजली मिन किताबिल कामिल, अबू माशर मिन किताबि तलखीस, इब्ने मिहरान मिन किताबिहिल गाया। तो समझ आई आप लोगों को किस तरीके से बोलना है? जी ये उस्ताद शायद मतलब चलो, तो अब हर तरीक की सनद बनाना शुरू कर दें। तो सबसे पहली सनद इस तरह होगी, अशातबी मिन कसीदतिहि शातबिया अन इब्न हुजैल अन इब्न नजाह अन दानी, और फिर दानी के आगे ये सनद यहाँ पे लिखी हुई है, मैं फिर भी आपको पढ़ के बयान कर देता हूँ। ये देखें, अद्दानी अन अल फारिस अन अब्दुल बाकी बिन हसन अनिल बगदादी अन असम, और फिर अन शुआइब अस्सरीफीनी अन यहया बिन आदम अन शोबा। तो ये सबसे पहली सनद बनेगी। ये समझ आई है सबको? उस्ताद मतलब मैं दोबारा बोल देता हूँ। नंबर एक होगा अशातुबी मिन कसीदतिहि शातुबिया अन इब्नी हुजैल अन इब्नी नजाह अन दानी। अब दानी के आगे सनद आपके सामने लिखी भी हुई है कि दानी ने पढ़ा फारिस से, फारिस ने पढ़ा अब्दुल बाकी बिन हसन से, और उन्होंने पढ़ा बगदादी से, बगदादी ने पढ़ा असम से, असम ने पढ़ा शुआइब से, शुआइब ने पढ़ा यहया बिन आदम से। समझ आई है? जी जी उस्ताद मतलब चले, अब दूसरी सनद बनाए कोई, मैं नाम लेता हूँ, आप बनाकर। हाँ, जवेरिया यूनुस। जी उस्ताद मतलब दूसरी सनद उस्ताद मतलब ये क्लियर। हाँ, इब फारिस ना, इब्न इब्नुल दानी का नाम है? फहम। हाँ नहीं, जी, अभी सिर्फ शातबी की सनद हुई है ना, तयसीर की भी बनाए। अच्छा जी। दानी दानी से अन फारिस। ऐसे नहीं, अद्दानी मिन किताब ही तयसीर, किताब का नाम भी साथ लेना है। जी, अद्दानी मिन किताबी तैसीर हम्म अन अन फारिस हम्म अन अब्दुल बाकी बिन अल हम्म हसन अन हम्म अल बगदादी। और हम्म फिर बगदादी से उस्ताद मोहतरम यहाँ से नजर नहीं आ रहा, बगदादी से अल- नीचे आप लोग अल अपने पास खोल लेना उसमें, ये अल असम। अल असम। अल असम से यहाँ पर जा रही है शुएब आन शुआइब। अन शुएब और फिर अन अल मुसलसी। हाँ, ऊपर जाए ना, नीचे को क्यों जा रही हैं? शुआइब का आगे शुएब उस्ताद कौन है? शुएब का आगे उस्ताद याहिया अल बिन आदम। यहिया बिन आदम। ठीक है, यहिया बिन ये आदम यहाँ शुएब से। शरीफीनी है ना, सनद ऊपर को लेकर जाए, नक्शा कैसे होता है? ठीक है उस्ताद।
यहया बिन हम्म आदम। उस्ताद चलो मोहतरम शुएब के हम्म साथ दूसरी तरफ भी तो एरो लगा हुआ ना जहाँ पे अस्सामरी है, तो फिर वो नहीं लेंगे क्या? हाँ तो वो लगे रहे ना, वो शुएब के नीचे के शागिर्द हैं। आप सबसे पहले शुएब का पहला शागिर्द पूरा करेंगे ना। शुएब का एक शागिर्द ये है, हम्म। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा फिर आगे आएगा। तो पहला शागिर्द ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर नीचे चौथा है। तो पहले किसको पूरा करेंगे? जी सॉरी। अल हाँ अल अल पहले को असम को पूरा करेंगे ना। जी। पहले असम को पूरा करेंगे, यानी असम के पहला शागिर्द कौन है? बगदादी। दूसरा अल मुत्तवई, तीसरा इब्ने इसाम, चौथा बोले इब्ने, ये नीचे लिखा हुआ है, नाम नहीं सही नजर आ रहा। हाँ जी, ताबिश। बाबिश, ये बाबिश बाबिश। फिर जी बाबिश। नक्काश, फिर इब्ने खुलई। पहले ये सारा नक्शा पूरा करेंगे ना। जी। चलो फिर अब अच्छे बच्चे बन के मुझे शातबी के आगे की सन अपने पास उसमें खोल ले। मैं 1 मिनट आपको भेजता हूँ उधर। आप अपने पास वहां खोल लें, आपको उधर बोलने में पढ़ने में आसानी होगी। 2 संदे मैंने बनवा दी हैं आपकी। तीसरी अब एक एक करके आप लोग खुद बनाएं। क्या मसला है इसका? चलें उस्ताद मोहतरम मैं अगले। बनाऊं? हाँ बनाए हैं। इब्ने बलीमा मिन मेरा किताबी तीसरा तीसरा बंदा कौन है? तीसरा कौन है? तीसरी किताब क्या लिखी है तजरीद। भला? जी। शाबाश, चलो बोलो। इब्न फहाम मिन किताबी तजवीद अन इब्ने फारिस अन अब्दुल बाकी बिन अल हसन हाँ हाँ, इब्ने फारिस की लाइन किसके पास जा रही है? फारिस। हाँ, ये फारिस इसका अब्बू है। अच्छा, ये अलग अलग है। अन इब्ने फारिस अन अब्दुल बाकी बिन अल हसन अन अल बगदादी अन अल असम अन शुआइब अन यहया बिन आदम। शाबाश। हाँ जी, उससे आगे वाली कौन बनाएगा? मैं अरीबा। इब्ने बलीमा मिन किताबुल तलखीस अन इब्ने फारिस अन ये फारिस। तलखीस जो किताब है ना, इसका पूरा नाम है तलखीसुल इबारात। तो बेहतर है इब्ने बल्लीमा की किताब के बाद तलखीसुल इबारात लफ्ज बोल दिया करें। मिन किताबी ही तलखीसुल इबारात। ठीक है, तो वो आपको याद रहे, क्योंकि एक और किताब भी है ना तलखीस के नाम से। चलो आगे बनाओ बनाओ। इब्ने बल्लीमा इब्ने बलीमा मिन किताबुल तलखीस तलखीसुल इबारात अन इब्ने तलखीसुल इबारात। तल मिन किताबी ही तलखीसुल इबारात। मिन किताबिही तलखीसुल इबारात अन इब्ने फारिस अन अब्दुल बाकी बिन अल हसन अन अल बगदादी अन अल असम अन शुआइब अन यहया बिन आदम। चलो उससे आगे कौन सा नंबर आएगा? जी उस्ताद उस्ताद मोहतरम मोहतरम मैं। बनाए बनाए। ये जी, कितने नंबर की सनद है? ये होगी हमारे पास एक, दो, तीन, पांचवी होगी अब। हम्म ठीक है उस्ताद मोहतरम, ये नाम सब्त है। सिबतुल खय्यात। जी। सिबतुल ये खय्यात मिन किताबिही अल मुबहज अन अल अशरीफ। मुबहिज जेर है। मुबहिज, जी अल मुबहिज अन अशरीफ अबुल फضल अन अल कार जैनी। काराजीनी काराजीनी। जी काराजीनी अन अल मतूई अन मुत्तव्विई मुत्तव्विई। मुत्तवी। जी। अन हम्म अस्म ये अन। अल असम स्वम असम। जी। अन असम अन शुआइब अन यहया बिन आदम। शाबाश। शाबाश। उस्ताद मोहतरम अगली मैं बनाऊं? नादिया मुर्तजा। बनाए बनाए। अबुल करम मिन किताबिहिल मिस्बाह अन अशरीफ अबुल फضल अन अल काराज़ीनी عن المطوعي عن الأصم
عن شعيب اصم أصم عن الأصم عن الشعيب عن يحيى بن آدم. شعیب نہیں شعیب شعيب. زبر چلو اس سے آگے باقی بھی بولتے رہے نا نازش یہ پرے آپ بنائیں جی استاد محترم میں نے بنا لی تھی، ایک اور بنا. ہاں ہاں پڑھے وہ ایک ایک کر کے سارے ساتھ جی. ساتھ بولتے رہے بناتے رہے ابو الکرم من کتابی ہل من کتابی من مصباح کی تو ہو گئی ہے. یہ بنا دیے میں نے، اس سے اگلی بنانی. ابن سوار من کتابی ہل سیوار ہے یہ ٹھیک ہے زیر کے ساتھ ہے بعض ابن کتابوں میں یہ سوار. سوار ان کا نام لکھا ہے لیکن تحقیق کے ساتھ ہم تو سیوار پہ ہی پہنچے آپ بھی سیوار بول لیں ابن سوار من کتابه المستنير عن علي بن طلحة البصري عن ابن عصام عن الأصم عیسوام عصام عن الأصم عن شعيب عن يحيى بن آدم. شاباش اس سے اگلی سند استاد محترم میں بناؤں؟ بنائے شاباش دو سندیں بنا لی ہیں آپ نے ابو الاکرم ابو کرم ہے یہ ابو الکرم المصباح عبد السعید ابھی ہی المصباح اس طرح کہنا نا ابو الاکرم کرم کرم ہے یہ کرم جی ابو الکرم من کتابی ابو الکرم من کتابه المصباح عن عبد السعید عن علي سید عن عبد السید عن علی بن طلح البصیر طلحہ البصری آپ اپنے پاس اس کو کھول لیں میں نے گروپ میں بھیجا ہے اس کو زوم کر کے پڑھے تھا ایک علی منٹ بن طلحہ بصری یہ تو عام لفظ ہے جی عن علی بن طلحہ البصری عن ابن عاصم عصام عیسوام عن شعیب نہ ابن عصام کے آگے ایرو کہاں جا رہا ہے عن عصام العاصم الاسم الأصم الأصم عن شعيب عن يحيى بن آدم. اس سے اگلی سند بھی بنائے أبو الكرم عن أبو الكرم من كتابه المصباح عبد السيد نہیں عبد السيد عن القاضي أبي علا ہاں قاضی ابی العلا قاضي أبي العلا عن أبي بابش عن العصم عن شعيب عن يحيى بن آدم. شاباش چلو آگے کی سند بنائے کوئی آگے الغزلی من کتابه الکامل عن القاضی علا عن ابن بابش عن الاسم عن الشعیب عن یحیی بن آدم. استاد محترم نیکسٹ میں بناتی ہوں. ابو معشر من کتابہ التلخیص العبارت یہ نہیں ابو معاشر کی جو کتاب ہے وہ تلخیص العبارت نہیں ہے وہ تلخیص ہے بس ٹھیک ہے. ابن ابو بلی معشر کا نام ہے. نام استاد محترم ابو معشر من کتابہ التلخیص عن النقاش عن زیدی جی من کتابہ التلخیص عن الزیدی عن النقاش عن الأصم عن الشعیب عن یحیی بن آدم. استاد محترم نیکسٹ میں بناؤں؟ جی ابن مہران
جی مہران ابن مہران من کتابه الغایہ عن ابن خلیع خلیع خولعی عن الاسم عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. شاباش. اب دیکھیں آپ لوگوں نے شعیب تک سند پہنچانی تھی ان کے شاگردوں کے ذریعے، تو ان کے ٹوٹل ہمارے پاس شاگرد جو ہیں وہ 5 ہیں: الاسم، القافلانی، المثلثی، ابی عون اور نفتویہ. یہ 5 شاگرد ہیں اس کے. یہ کیا ہو رہا ہے اس پی ڈی ایف کو؟ تو آپ نے آسام کے واسطے سے جو سندیں آنی تھی نا وہ ساری آپ نے بنا لی. اب آپ اس کی گنتی کریں ہاں کتنی بنتی ہیں بھلا، سندیں گنے. مطلب 12 بن رہی. شاباش. اچھا اس میں بار بار کتابوں کا نام ریپیٹ بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ مصباح کا نام ریپیٹ ہوا ہے، ٹوٹل 3 بار ریپیٹ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کتاب المصباح میں 3 طریق ہیں جو امام ابن الجزری نے لیے ہیں. شاید اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن امام ابن الجزری نے جو لیے ہیں وہ مسند ہیں اور جو نہیں لیے وہ غیر مسند ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کتاب المصباح سے اسم کے ٹوٹل 3 طریق لیے ہیں امام ابن الجزری نے. ٹھیک ہو گیا؟ جی باقی سب کتابوں کا ایک ایک طریق لیا انہوں نے. چلیں آگے بھی ایک آدھ شاگرد پڑھ لیتے ہیں. قافلانی پڑھیں. کون بنائے گا سند؟ اس میں بھی وہی سیم پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے، ذرا غور کریں. میں کوشش کروں. ہوں الدانی من شاطبی کو پہلے لیں گے. شاباش. اچھا الشاطبی من كتابه الشاطبي من كتابه الشاطبية عن الداني. نہیں اس کی سند پوری کرنا. عن ابن حزیل عن ابن نجاح عن ابن حزیل عن ابن نجاح عن الدانی. اس کے بعد عن فارس عن فارس. عن فارس کے بعد السامری عن السامری. السامری عن السامری عن القافلانی. اچھا عن السامری عن القافلانی عن الشعیب عن یحییٰ بن آدم. مطلب ایک میں بناؤں یہ اس جو کی. سامری ہے یہ ایک شہر ہے، سامرا، بڑا پیارا شہر ہے. جیسے یہ پاکستان کے شہروں میں کشمیر کہا جاتا ہے نا بہت پیارا ہے، یا پیرس کہا جاتا ہے دنیا میں کہ بہت پیارا شہر ہے، اسی طرح ایک شہر ہے سامرا کے نام سے. اور یہ اس کا نام اصل میں سامرا نہیں ہے، اصل نام اس کا ہے سر من رآ. یہ نام ہے اس شہر کا. اس نام کا مطلب ہی یہ ہے سر من رآ، جس نے اس کو دیکھا وہ خوش ہو گیا. تو سامرا کی ایبریویشن ہے، یہ مخفف ہے، یہ سامرا. تو یہ بندہ سامرا کا رہنے والا، تو اسی لیے یہ ہوگی سامری. یہ قرآن مجید کا وہ جو لفظ ہے سامری، یہ اس کی طرح نہیں ہے، وہ تو ایک جادوگر کا نام تھا. تو یہ لفظ ہے سامری. ٹھیک ہے، چلے دوسری سند بنائیں. جی سر میں بناتی ہوں. سر مطلب یہ اب ہم نے شعیب والی لے رہی ہے نا. تو وہاں شعیب ہی چل رہا ہے ہمارا، شعیب جی کا دوسرا شاگرد قافلانی چل جی رہا ہے. جی الدانی من کتابه التيسير عن فارس عن السامری سامری عن السامری عن القافلانی عن قافلانی. قافلانی عن شعیب عن یحییٰ بن آدم. شاباش. اچھا
عام طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ صغرا میں ہر راوی کا ایک ایک طریق پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. صرف 2 راوی ایسے ہیں کہ جن کے 2 طریق ہوتے ہیں عشرہ صغرا میں، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ہے شعبہ. ابھی آپ نے دیکھ لیا نا، شاطبیہ کے 2 طریق ہیں نا. ایک طریق ہے کہ آگے فارس کا استاد ہے عبد الباقی بن حسن، اور ایک سند میں یہ فارس کا استاد ہے سامری، ابو الحسین السامری، ٹھیک ہے. اور ایک میں ہے عبد الباقی بن حسن. سمجھ آئی بات کی؟ جی استاد. شاطبیہ کے 2 طریق ہیں شعبہ کے. ایک ہے جو دانی عن ابو الفتح فارس عن عبد الباقی بن حسن، اور دوسرا ہے دانی عن ابی الفتح فارس عن ابی الحسین السامری. تو یہ 2 طریق ہیں عشرہ صغرا میں شعبہ کے. تو موٹی موٹی بات کرنے کے طور پہ ہم ایک نام ایک کہہ دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چلو اگر مین بات اگر آپ کریں تو مین بندہ تو شعیب ہی ہے نا، تو شعیب کا پھر ایک ہی گن لیتے ہوتے ہیں لوگ. یہاں ایک مزید پوائنٹ والی بات یہ ہے، یعنی تقریباً ہر کتاب کے بارے میں کوئی نہ کوئی تفصیل بنتی ہے، لیکن کم از کم کتاب التیسیر کے بارے میں کافی ساری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں ابھی آپ کو بہت زیادہ الجھاتا نہیں، صرف آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ ابھی اور بھی بہت سے مراحل ہیں سندے پڑھنے کے. جیسے اگر آپ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، آپ لوگ عشرہ صغرا مکمل کریں نا، پھر عشرہ صغرا کی سندوں کا بھی ایک مرحلہ ہے، اس میں پھر بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہاں تو میں نے صرف آپ کو شاطبی کی ایک سند بتائی ہے نا، وہ بھی میں نے صرف امام دانی تک کی بتائی. شاطبی سے شروع کی اور امام دانی تک لے گیا بس. حالانکہ امام شاطبی کی دانی تک اور سندے بھی ہیں، اور دانی سے ہٹ کے اوپر تک اور سندے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح امام دانی کی کافی ساری کتابیں ہیں، لیکن مین کتاب جو ہمارے ہاں عشرہ صغرا میں چل رہی ہے وہ ہے کتاب التیسیر. کتاب التیسیر کی بہت سی باتیں یاد کرنے والی ہیں. مثال کے طور پہ یہ بات تو ہر طالب علم کو ضرور بھی ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ دانی کے 4 استاد ہیں، اور کتاب التیسیر میں امام دانی نے اپنے کس استاد سے کون سی روایت کی ہے. مثال کے طور پہ دانی نے ابو الفتح سے شعبہ کی روایت پڑھی، اور اپنے استاد طاہر بن غلبون سے حفص کی روایت لی. یعنی کتاب التیسیر میں امام ابن الجزری نے امام دانی نے روایت شعبہ کی جو سند بیان کی ہے وہ اپنے استاد ابو الفتح کے ذریعے بیان کی ہے، اور حفص کی جو بیان کی ہے وہ طاہر بن غلبون کے واسطے سے بیان کی ہے. تو اس طرح طلباء کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام دانی نے اپنے کس کس استاد سے کون کون سی روایت کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح طلباء کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام دانی کی 2 طرح کی سندیں ہوتی ہیں. یعنی کافی ساری اور باتیں ہیں. یہ جو میں نے کہا نا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتاب امام دانی کے کتنے استاد ہیں اور کس سے کون کون سی روایت لی ہے، یہی والی چیز کتاب التجرید سے بھی بنتی ہے. کتاب التجرید کی تفصیل بھی پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح کتاب المستنیر کی یہ والی تفصیل، اسی طرح کتاب المصباح کی، پھر کتاب الکامل کی. ان کتابوں کی تو یہ والی تفصیل لازمی پتہ ہونی چاہیے. لیکن چلو کتاب التجرید اور مستنیر اور کامل اور مصباح کی طرف نہیں جاتے، لمبی بات ہو جاتی ہے. کتاب التیسیر کا تو پتہ ہونا ہی چاہیے طلباء کو، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم ان تفصیلات کو بھی پڑھیں گے. لیکن وقتی طور پر جو آپ چیز یاد کریں، یعنی اچھی بات ہے کہ آپ زبانی یاد کریں، تو آپ کم از کم امام جزری سے لے کر امام شاطبی تک کی سند اور شاطبی سے لے کر دانی تک کی سند یہ زبانی یاد کریں. اور آپ کو یہ جملہ بھی زبانی یاد ہو کہ امام دانی نے شعبہ کی روایت اپنے استاد ابو الفتح فارس کے طریق سے بیان کی ہے.
امام دانی نے کتاب التیسیر میں شعبہ کی روایت اپنے استاد ابو الفتح فارس سے نقل کی ہے اور حفص کی روایت اپنے استاد طاہر بن غلبون سے نقل کی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بات بھی مزید یاد ہونی چاہیے کہ شعبہ کی 2 سندیں بیان کی ہیں امام دانی نے، وہ کون سی؟ ایک بیان کیا کہ ابو الفتح فارس عن عبد الباقی بن حسن، اور دوسری بیان کی ہے ابو الفتح عن ابو الحسین السامری، یہ عبداللہ بن حسین السامری، عن عبداللہ بن حسین السامری۔ یہ یہ دونوں سندیں بھی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ سمجھ آیا میرا کہ کیا کیا میں نے کہا کہ زبانی یاد ہونی چاہیے؟ جی استاد محترم۔ ہاں، اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس شاید ابھی آپ کو پتہ نہ چل رہی ہو کہ میں آپ کو کیوں زور دے رہا ہوں کہ اس کو یاد کرو۔ دانی کا جو معاملہ ہے نا، یہ واقعی بہت ضروری ہے کہ دانی نے اپنے کس استاد سے کیا پڑھا ہے، اور اگر اس کا استاد ابو الفتح فارس ہے تو پھر وہاں ایک بات بچتی ہے کہ ابو الفتح فارس نے یہی والی چیز عبد الباقی سے پڑھی ہے کہ عبداللہ بن حسین السامری سے پڑھی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شعبہ کے لیے عشرہ صغریٰ کا ایک طریق ہے، تو اس طریق کا مطلب ہوتا ہے پھر شعیب۔ اور اگر کوئی تفصیل سے بات کرے کہ شعبہ کے عشرہ صغریٰ میں 2 طریق ہوتے ہیں، تو وہ 2 طریق سے مراد کیا ہے؟ ایک عبد الباقی والا اور ایک سامری والا۔ سمجھ لگ گئی بات؟ جی استاد محترم۔ چلیں اس کو پورا کر دیں جلدی جلدی۔ تیسری سند دوسری بنائیں، تیسیر والی کوئی ایک ہی بنا دے بس ساری۔ جی استاد محترم، الدانی من کتابه التيسير عن فارس عن السامري عن القافلاني عن شعيب عن يحيى بن آدم۔ چل آگے میں ہی بناؤں؟ تو محترم ہاں کوئی اور بنا لے۔ کسی کا مائک کھلا تھا؟ جی ابن بلیمہ من کتابہ یہ ابن فہام آپ لوگ کھا جاتے ہیں درمیان میں سے۔ جی ابن فہام من کتابہ التجرید عن ابن فارس عن السامری عن القوفلانی عن شعیب عن یحییٰ بن آدم۔ آگے بناؤں استاد محترم؟ بنائے ساری پوری کریں۔ ابو طاہر من کتابہ العنوان عن الطرسوسی مجتبی تراسوسی ترسوسی المجتبی۔ ایک منٹ، اب آپ نے عنوان کتاب کی سند پڑھنا شروع کی ہے نا، تو اب آگے سند میں اگر کسی کتاب کا نام آئے گا تو نام نہیں لیں گے، کتاب کا نام نہیں لیں گے۔ یعنی ابو طاہر ابن خلف اللہ کی کتاب ہے عنوان، اور اس نے پڑھا ہے اپنے استاد ابو القاسم الطرسوسی سے، تو طرسوسی کی ایک اپنی کتاب بھی ہے، اس کا ذکر اور اس کی سند ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جب آپ ایک کتاب کا نام لے لیا ہے نا، تو اسی سند میں اگر ایک اور نام آ جائے کتاب کا تو وہ پھر نام نہیں لیتے ہوتے کتاب کا، اس کو سیکنڈ نمبر پہ لے جاتے ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ صرف کتاب العنوان کی سند پڑھیں۔ جی ابو الطاہر من کتابہ العنوان عن الطرسوسی عن السامری عن القوفلانی عن شعیب عن یحییٰ بن آدم۔ اور اب آپ مجتبہ کی سند بنائیں، تو مجتبہ کی سند اس کے مصنف سے بنائیں گے۔ الطرسوسی من کتابہ المجتبی عن مجتبہ سامری مجتبہ یہ بھی دنیا میں اس وقت نہیں ہے، کتاب ضائع ہو گئی ہے۔ المجتبہ عن السامری عن القوفلانی عن شعیب عن یحییٰ بن آدم۔ ابن الشریح من کتابہ الکافی شریح ابن شریح من کتابہ الکافی عن ابن نفیس عن السامری عن
القافلانی عن شعیب عن یحیی بن آدم ہوں المعدل من کتابه الروضہ عن ابن نفیس عن السامری عن القافلانی عن شعیب عن یحیی بن آدم. چلے شاباش. تو اس کی سندیں کتنی ہے ٹوٹل قافلانی کی؟ مطلب 7 ہیں. صحیح طریقے سے 23 شاطبیہ تیسیر تجوید تلخیص انوار منتبہ کافی روضہ 8 بن گئی نا قدمہ. استاد محترم المجتبہ کی بھی شامل کریں گے. ظاہر ہے. نادیہ آپ نا دوبارہ جوائن کریں، وہ بیک باؤنس ہو رہی ہے آواز آپ کی ادھر سے. تو ٹوٹل سندیں کتنی ہو گئی یہاں تک؟ 8 ہوئی پھر. تو اسم کی کتنی تھی ٹوٹل؟ ان کی 12 تھی اور قافلانی کی 8 ہو گئی. 8 تو از اکول ٹو 20. چلو تو 20 سندیں ہو گئی شعیب کی جو ہم نے پڑھ لی، اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ٹوٹل سندیں شعیب کی کتنی ہونی ہے؟ 40. تو اس کا مطلب ہے 20 اور ابھی ہیں. 20 باقی ہیں. تو یہ اب آپ لوگ اپنے پاس سے خود بنا کر آئیے گا، تو اگلے سبق میں وہ پڑھیں گے. آخر میں جا کے شاید آپ کو تھوڑا سا سند سمجھ نہ آئے تو وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن آپ اپنی طرف سے کو ذرا ہاتھ پاؤں مارے نا کہاں تک آپ پہنچتے ہیں. یہ ابو عون کی سندیں آپ نے اس پہ کھپنا تھوڑا سا کہ آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ نہیں. تو اپنے پاس سے اس سندوں کو بنانے کی کوشش کریں، پھر کلاس میں آپ کو کل یہ والی 20 سندیں مکمل کروا دوں گا. اور کوشش کریں ساتھ ساتھ ہوم ورک کریں، بعد میں آپ کو مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، پچھلے سبقوں میں سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، ابھی کے سبق میں سے کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. کلیئر ہے الحمدللہ. چلے جزاکم اللہ خیر، تاج بارک اللہ محترم، فیکم. یہ جو ہم نے مصنفین کی سند پڑھی ہے، لیکن مصنف سے جو اوپر کی سند جاری یہ بک کی تو نہیں ہوگی نا پھر آگے؟ بک کی ہی ہے، اسی کی کتاب، مصنف کی کتاب سے ہی آ رہی ہے نا. لیکن وہ کتاب تو مصنف نے لکھی ہے نا، تو وہ اوپر سند پھر کس چیز کی جا رہی ہے؟ وہ مصنف نے سند اندر کتاب میں لکھی ہے نا اپنی، مصنف نے بتایا ہے نا کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، اس نے جی. کس سے پڑھا ہے، اس نے کس سے پڑھا ہے. تو ہر مصنف نے اپنی کتاب کے شروع میں اپنی سندیں بتائی ہیں. چلیں آپ نے اچھا سوال کیا، معلومات ہی صحیح. تقریباً تمام کتابوں کے مصنفین نے اپنی اپنی سندیں اپنی کتاب کے شروع میں بتائی ہیں، الا ماشاءاللہ ایک دو نے سندیں بیان نہیں کی. مثلا امام شاطبی نے بیان نہیں کی، امام شاطبی نے قصیدہ شاطبیہ میں اپنی سندیں بیان نہیں کی، لیکن ان کی سندیں ہمیں کسی اور سورس سے مل جاتی ہیں. اسی طرح ابن بلیمہ نے تلخیص العبارات میں اپنی سندیں بیان نہیں کی، لیکن اس کی سندیں لوگوں کے سامنے مشہور تھیں، تو اسی لیے اس کا بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی ویسے تلخیص العبارات میں سندیں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو بھی استاد ابن بلیمہ سے اس نے کتاب پڑھی اس کو تو پتہ ہی تھا ساری سندوں کا، تو اسی نے سندیں آگے بتائیں، اسی نے آگے بنائی، اسی سے ہی امام الجزری کو پتہ چل گئی. یعنی اگر کوئی سوال کرے کہ تلخیص العبارات میں تو سندیں ہیں ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلی؟ تو پتہ ایسے چلی کہ وہ لوگوں کے سامنے مشہور ہی تھی. یعنی یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ابن بلیمہ کا استاد کون ہے اور پھر اس کے استاد کا استاد کون ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو ابن بلیمہ نے اختصار کی غرض سے اپنی کتاب میں سندیں نہیں لکھی. تو کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی ایسی کتاب ضرور ہے کہ جس میں سندیں نہیں ہے. میرے حساب سے شاید شاطبیہ اور یہی ہے، ایک تلخیص العبارات ہی ہے. اور باقی اب کتاب دنیا میں، کتاب المجتبہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اب پتہ نہیں اس کا کیا حساب ہے. آگے کتاب الموضح اور المفتاح ابن خیرون کی 2 کتابیں، یہ بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حساب کتاب ہے، اس میں سندیں ہیں یا نہیں ہیں. تو بہرحال ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع میں اپنی سندوں کو بیان کرتا ہوتا ہے کہ میں نے کس سے کیا پڑھا ہے.
تو یہ کتاب کے اندر کی سندیں ہیں. جو جی استاد کتاب کے اندر کی سندیں ہوتی ہیں وہ جتنی بھی ہوں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہوتے ہیں، لیکن کتاب کے نیچے کی جو سندیں ہوتی ہیں نا، یعنی امام ابن جزری سے سند چل کر اوپر کتاب کے مصنف تک آ رہی ہو، تو وہ اگر ایک سے زیادہ بھی ہو نا تو اس کی حیثیت ایک سند کی ہوتی ہے. یعنی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے کہ یہ ٹوٹل 3 بندوں سے امام ابن جزری نے اگر وہ کتاب پڑھی ہے تو وہ 3 سندیں ہو جائیں. ہاں بولنے کو 3 کہیں گے، لیکن ہم ترک گنتے وقت اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. ترک کی جو کاؤنٹنگ ہے، سندوں کی جو کاؤنٹنگ ہے، وہ کتاب کے مصنف سے شروع ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا نا، کتاب المصباح کی 3 سندیں تھیں، تو ہم نے تینوں کو الگ الگ کاؤنٹ کیا ہے. تو کتاب سے اوپر کی سندوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، نیچے والوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی استاد محترم. چلے، جزاکن اللہ خیر، بارک اللہ فیکن، حیاکن اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.